آئی جی عامر صاحب اور نئے نوجوان پولیس کے نوجوانوں، وزیر اعظم صاحب لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے تو وہ ایسے کام لیتا ہے کہ آج پاکستان میں پولیس کا ہر سپاہی سر اٹھا کے چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ کو بھی ماں کی دعا ہے وزیر اعظم صاحب، مجھے بھی ماں کی دعا ہے۔ آج بدھ ہے، 8 دن میرے ہو گئے ہیں۔ 1800 کے 1800 کیمرے پرائم منسٹر صاحب، 500 کی بجائے جو خراب تھے، 1800 کے 1800 کیمرے چل رہے ہیں۔ تمام پولیس چوکیاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مری جانے والے لوگوں بیچاروں کو، ان کے سامان چیک کرتے تھے، اور بیچاری بہنوں اور بیٹیوں کے میرا مطلب ہے تلاشیاں لی جاتی تھی۔ صرف 3 چوکیاں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ECC میں جو گاڑیاں آپ آئی جی صاحب نے مانگی ہیں وہ میں ٹیکنیکل گرانٹ میں مینج کر لوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے، آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم صاحب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر ہوں، میں 15ویں وزارت کر رہا ہوں، اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ آپ کو بہت بڑی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اقتصادی، معاشی، سیاسی اس سارے مسائل سے آپ باہر قوم کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا۔ میری جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ میرا ایمان ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب بہت زبردست ٹیم ہے، ہمارے نسیم کھوکر صاحب زبردست سیکٹری ہیں، واجد ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے پولیس میں بھی کام کیا ہے، اور دوسرے عامر بھی CDA 200 کنال انہوں نے صرف زمین دی ہے پولیس کے لیے، وہ 400 کروانی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ اور علماء کرام کے 500 کے 500 مدرسوں سے انہوں نے بھرپور کالا کالا رسول اللہ کا علم بنایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور یہ آپ کا عہد ہے کہ آپ نے اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم اس ملک کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کو ساتھ لے کر نہ چلیں۔ انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، میں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ SSS ورکر ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزارت داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بدل جائے گی۔ ہم لوگوں کو سہولت دیں گے، اور آج جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے، کراچی سے لے کے تورخم تک ہر پولیس والا یہ سمجھتا ہے آپ نے آج سپاہی کو عزت دی ہے، آج سپاہی کو عزت دی ہے آپ نے۔ اور یہ سپاہی وہ سپاہی ہے پرائم منسٹر صاحب، دھوپ میں چھاؤں میں، یہ سارے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، ڈپلومیٹس کے گھروں پہ، ان کی ایمبیسیز میں، ایلیٹ کلاس میں، ٹرانسپورٹ بھی ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اسلام آباد مری تک پھیل گیا ہے، ادھر ترنول تک پھیل گیا ہے، ادھر فتح جنگ تک پھیل گیا ہے، اور لوئی بھیڑ تک پھیل گیا ہے۔ سو برائے مہربانی یہ جو 1100 رنگ روٹ ہیں اس میں 5000 کا اور ان کو اضافے کی اجازت دیں تاکہ یہ اور وزیر اعظم صاحب 120 دن میں تمام اسلام آباد کے باغات جو ہیں، گارڈن ہیں، وہ کھول دیے جائیں گے، اور ایک گریڈ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 500 کے 500 گارڈن کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ قوم آپ کو سننا چاہتی ہے، ہم تو روز ٹی وی پہ 2 3 دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب آپ مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا نام شوکت خانم ہسپتال سے زندہ رکھا ہے۔ کئی وزیر اعظم آئے وزیر اعظم صاحب اور چلے گئے،
لیکن زندہ نام اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور جو انسانیت کی خدمت آپ نے کی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی سچائی پر، آپ کی دیانتداری پر، آپ کے ہارڈ ورک پہ الحمدللہ ساری قوم متفق ہے، ساری قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. مسائل ہیں چھوٹے پھوٹے ہلکی پھلکی، کچھ فرق پڑ گیا ہے، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اور پڑ جائے گا. آج سپاہی کو آپ نے عزت دی ہے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. میں براہ راست آپ کو دعوت دیتا ہوں. ابلاغ سے آتا ہے نالوں کا جواب آتا ہے. ایک بات میں بھول گیا، صرف ایک وزیر اعظم صاحب سارے مسئلے چھوڑ دیں، ان کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کریں. تعلیم نہ ہو اور صحت خراب رہے، تو اس کے اندر وی نیڈ ٹو نو کہ میل نیوٹریشن کے اوپر کیا پروگرام ہے، ہاؤ کین سوسائٹی ہیلپ یو، سوسائٹی کے ساتھ اس کا پرچار کیسے کریں. فریکوینٹ پریگننسیز از این ایشو وچ کیپس دا وومن. ہم سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ از این آلٹرنیٹ. نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بریسٹ فیڈنگ پر بھی ہم نے کام کیا اور علماء کو انوالو کر کے یہ کام کر رہے ہیں. اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کی وجہ سے 40 لاکھ پریگننسیز پاکستان میں نان اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کے اعتبار سے ہیں. تو وی آر الاؤنگ دا سسٹم ٹو لیڈ ٹو وومن میل نیوٹریشن، اور ان کی فریکوینٹ پریگننسیز کے اعتبار سے ان کا پارٹیسپیشن ان دا اکنامک لائف آف دا کنٹری از ہنڈرڈ. اچھا جی، اب آخر میں آپ کو 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی کام معاشرے میں اور کوئی بھی کرائم یا اچھی بات کرنے کے لیے 4 عناصر بڑے اہم ہیں. پہلا عنصر ایمان کا ہے، وہ اندر سے یا تو مجھے انکریج کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے یا ڈسکریج کرتا ہے برے کام کرنے سے. تو سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور اسلام ہمارے ہاں آئین کے حوالے سے، ہمارے بلیف کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے ہمیں بہت اچھے ایتھکس اور گولڈن پرنسپلز دیتا ہے. تو اندر سے یہ بات ایمان کی نکلتی ہے. دوسری چیز، کلچر کیا کہتا ہے. یعنی بعض جرائم ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کلچر اگنور کرتا ہے، وہ جرائم ہونے دیتا ہے، اور بعض جرائم نہیں ہوتے کیونکہ کلچر ان کو بہت برا سمجھتا ہے. تو کلچر کے اعتبار سے یہ قدم قدم ہم ساتھ چلیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو احساس ہوگا قائد اعظم نے کہا کہ کلچر ہمارے لیے رکاوٹ ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے. تیسری چیز ہے قانون. قانون ہے یا نہیں ہے. اور پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں بھی تھا تب بھی میں سمجھتا تھا کہ وی ہیو انف لاز، از دا امپلیمنٹیشن آف دا لا. امپلیمنٹیشن قانون کا جو ہے وہ کمزور ہے. تو قانون ہے یا نہیں ہے، تیسرا عنصر ہوا. اور چوتھا عنصر وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہو تو قانون بھی بیکار ہے. قانون ہے، امپلیمنٹیشن بھی بے انتہا ضروری ہے. تو ہم ان 4 پہیوں پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب آپ چھوٹے گروپس میں بھی بیٹھیں تو ایک کنسٹرکٹیو اعتبار سے، پرائرٹیز کے اعتبار سے آپ سجیسٹ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ ہے، یہ صرف ایک کمیونیکیشن ہے. ایوری بڈی نوز دوز پوائنٹس، کوئی انوکھا پوائنٹ کبھی نہیں آتا. پرائرٹیز آ جاتی ہیں کہ یہ یوں کے بجائے یہ پرائرٹیز ہوں. تو جب آپ پرائرٹیز کا تعین کریں، شام کو ہم چاہیں گے کہ آپ پریزنٹیشن کریں. منسٹر صاحبان سے میں نے خاص طور پر گزارش کی تھی کہ منسٹر صاحبان ضرور آپ کی پریزنٹیشن اور پرائرٹیز کے اعتبار سے بات سن لے، اور انشاءاللہ چند مہینوں بعد اس کے بعد دوبارہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور کیا جائے کہ یہ ڈائلاگ کے اعتبار سے کیا کس طرف قوم کو جانا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. I must have taken a little more time than needed, but I needed to lay down وہ کیفیت جو امیدیں ہم وابستہ کرتے ہیں ایک ترقی یافتہ قوم اور ایک ترقی پذیر قوم کے اعتبار سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. خواتین کے حقوق کے تحفظ سے متعلق تقریب سے خطاب، اور صدر کی جانب سے کہا گیا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی، اور آئین میں خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ دیا گیا ہے.